بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سازواری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے کچھ مختلف موضوعات پر رپورٹیں انتخاب کی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو ہمارے نامہ نگاروں نے ارسال کی تھی، ان میں کچھ سیاسی رپورٹیں ہیں، کچھ مذہبی، اور ایک ہم نے کتب میلے کے حوالے سے بھی رپورٹ آپ کے لیے رکھی ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن آئیے پہلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بہرحال اگرچہ وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں چونکہ یہ ایام ولادت ہیں اور ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت ہیں، اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان ایام میں ہفتہ وحدت بھی منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں اس موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، خوشی کے جلوس ہوتے ہیں جنہیں جلوس محمدی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور دانشور حضرات شرکت کرتے ہیں اور اتحاد امت کی راہوں اور ان کے عملی جامہ پہنانے کے مختلف طریقوں پر غور کرتے ہیں اور رائے حل بھی پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان میں مختلف جلوس بھی نکالے گئے، تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ہم سب سے پہلی رپورٹ جو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ اسلام آباد سے پیش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال جشن میلاد النبی کس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ انقلاب اسلامی ایران کے بانی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق پاکستان بھر میں آج 12 ربیع الاول سے ہفتہ وحدت کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ اس ضمن میں آج پاکستان بھر میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس برآمد کیے گئے اور پاکستان بھر کی گلیاں اور بازار درود و سلام کی پاکیزہ صداؤں سے گونج اٹھیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پاکستان کے دیگر شہروں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور فیصل آباد کی طرح یہاں جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس ہائے نعت و منقبت برآمد کیے گئے اور گلیوں اور بازاروں کو رنگا رنگ قمقموں اور جھنڈیوں سے سجانے کے ساتھ خوبصورت اسٹال اور کیمپ لگائے گئے، جن میں اہل سنت اور اہل تشیع نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج ایک بار پھر عالم اسلام نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک ہی ہے اور ایک جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ وحدت منائیں گے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک، بقول امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ امت مسلمہ کا ایک وحدت کا مظہر بھی ہے یہ، اور عالم اسلام یہ عالم کفر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اگر عالم کفر ہر سو کوشش کرے لیکن مسلمانوں کو کبھی اختلاف کا شکار نہیں بنا سکتے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے راولپنڈی جامع مسجد کے نزدیک میلاد مصطفیٰ کا کیمپ لگایا گیا، جن میں بچوں اور بوڑھوں نے نعت خوانی کرتے ہوئے پیغمبر آخر الزمان فخر الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ یاور بخاری، سہار عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔ اسلام آباد سے یاور بخاری کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اب ہم چلیں گے دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جشن عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کس طریقے سے منایا گیا، اور وہاں مسلمانوں کے مختلف طبقات نے کس شان و شوکت اور جوش و جذبے کے ساتھ یہ دن منایا۔ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے پورے ہندوستان میں بھی جشن کا ماحول ہے۔ مرکزی انجمن عید میلاد النبی کے زیر اہتمام منعقدہ اس جلوس محمدی میں فرزندان توحید کی کثیر تعداد کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں نے بھی شرکت کی۔ جلوس سے قبل اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حکمراں بی جے پی اور کانگریس کے سینئر لیڈروں اور بعض دوسرے مقررین نے پیغمبر اسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے امن و مساوات اور اتحاد و اتفاق کا پیغام لے کر آئے اور ایسے معاشرے کو حیات نو عطا کی جو بربریت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مقررین نے کہا
کہ ہمیں قرآنی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا میں عدل و انصاف اور باہمی احترام کو فروغ دینا اور ظلم و زیادتی اور جبر و استبداد کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور دہلی کی سابق وزیر اعلیٰ شیلا دیکشت نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا پیغمبر تھا، اس دنیا میں انسانیت کو پہچانا، انسانیت کی قدر ہم لوگوں کو سکھائی اور آپسی پریم، صدبھاؤ اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ کئی دوسرے عقیدت مندوں نے بھی عید میلاد النبی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور پیغمبر اسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، انسانیت کا، رحمت کا پیغام دے کر لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے نبی کا پہلا میسیج ہے کہ پیار اور محبت اور اخلاق۔ آج ہم اس جلوس سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، سب ایک ہو کے رہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، جو بھی ہیں سب بھائی بھائی ہیں آپس۔ اس جلوس میں خانہ کعبہ اور قدس شریف جیسے مقدس مقامات کے ماڈل بھی حمل کیے گئے تھے۔ یہ جلوس دہلی کے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا فتح پوری جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوا۔ واضح رہے کہ اہل تسنن کے عقیدے کے مطابق 12 ربیع الاول اور اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس اختلاف کے پیش نظر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا آغاز کیا جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔ اور ناظرین اب کچھ سیاسی موضوعات میں سب سے پہلے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا ذکر کریں گے، جہاں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور جس میں مقررین نے اور کشمیر کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے کہ جو اس نے 5 جنوری کے تاریخی دن قبول کی تھی، یعنی کشمیر میں استصواب رائے کرائے جانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہمارے ساتھی سبت محمد حسن نے جو رپورٹ ارسال کی تھی، آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مزاحمتی جماعتوں کے سب سے بڑے اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ جانبداری کے حصار سے باہر آ کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کرے۔ سری نگر میں حریت کانفرنس نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا جس کا موضوع اقوام متحدہ اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس ادارے کی ذمہ داری۔ اس موضوع پر حریت کے متعدد رہنماؤں جن میں پروفیسر عبدالغنی بٹ اور جاوید احمد میر شامل ہیں نے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے اتفاق رائے سے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ کشمیری لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے استصواب رائے کا حق دیا جائے گا، تاہم آج تک انہیں یہ حق نہیں دیا گیا۔ حریت کے سربراہ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے سیکیورٹی کونسل نے جو گارنٹی فراہم کی ہے اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا رول ادا نہیں کیا تو جنوبی ایشیائی خطے میں جنگ جدل اور تباہی کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ آج اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو گیا ہے کہ بار بار یہ جو اتنا بڑا ہیومن کاسٹ اس مسئلے کی وجہ سے ہم پے کر رہے ہیں۔ میروائز مولوی عمر فاروق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی حیثیت پر انتخابات سے نہ کوئی اثر پڑنے والا ہے اور نہ ہی پڑ سکتا ہے، اور جو یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے انتخابات میں حصہ لے کر ہندوستان کے حق میں اپنی رائے دی، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک کتنی بار انتخابات ہوئے اور کتنی حکومتیں بنی، کیا مسئلہ کشمیر ختم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان فوجی طاقت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو دبانا چاہتا ہے جس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے جو کسی بھی حال میں ہندوستان کے حق میں نہیں ہے۔ پالیسی کے ساتھ حکومت ہندوستان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر طاقت کے ذریعے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بڑا مسئلہ یہ ہے ہندوستان کی سیاست کاری میں اور جس کا اثرات کشمیر میں بھی مرتب ہو رہے ہیں کہ حکومت ہندوستان ایک فوجی اپروچ کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان میں بجلی کی کمی یا لوڈ شیڈنگ کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ پاکستان مسلسل بجلی اور توانائی کے بحران کا شکار ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ بحران شدت اختیار کر جاتا ہے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مظاہرے پاکستان کے شہروں میں کیے گئے، جس کی رپورٹ ہمیں گزشتہ ہفتے ہمارے ساتھی یاور بخاری نے ارسال کی تھی۔ آئیے یہ رپورٹ ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
पाकिस्तान में बिजली और गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस मुतअद्दिद शहरों में अवाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फिलफौर पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और ईरान से सस्ती बिजली और गैस फौरी तौर पर हासिल की जाए। खुसूसन शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोग आए दिन सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। शहरों में सुबह और शाम के औकात में होने वाली गैस लोड शेडिंग और गैस प्रेशर न होने के बाइस बच्चों को स्कूल और मर्दों को दफातर में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा एक छोटा सा होटल का कारोबार है और उसमें भी गैस नहीं आ रही है, कम आ रही है। घरों में तो है ही नहीं है, होटलों में भी थोड़ी बची आती है, लेकिन सुबह शाम बहुत दिक्कत होती है और बहुत कमी होती है। बाखबर ज़राए के मुताबिक सर्दियों में भी पाकिस्तान में 2000 मेगावाट से ज़ायद बिजली का शॉर्टफॉल है, जिसके बायस वफाकी दारुल-हुकूमत में भी रोजाना 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, जबकि दिन में 8 से 12 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग भी जारी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और खाना पकाने के लिए वो लकड़ियां और कोयला जलाने पर मजबूर हो चुके हैं, जो उन्हें ज़माना कदीम की याद दिलाता है। अवाम का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान से बिजली और गैस के हुसूल में हर किस्म का अमरीकी और बैरूनी दबाव मुस्तरद करके ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए और अवाम को सहूलत फराहम की जाए। घरों में भी लोग लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं, तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो ईरान के साथ जो हमारा गैस पाइपलाइन का मनसूबा है उसको वो पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि गैस की लोड शेडिंग और गैस के बहरान से निजात मिले। यावर बुखारी, सहर आलमी नेटवर्क, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, एक बार फिर हम जश्न ईद मिलादुन्नबी का जिक्र करेंगे। आप जानते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तरीके से इस तकरीब का एहतमाम किया जाता है और लोग अपने अपने अंदाज से जश्न मिलादुन्नबी की खुशी में शिरकत करते हैं। बहरहाल कराची में एक शानदार इस सिलसिले में जोश जज्बा देखने में आया और 25,000 चिराग जलाकर शब ईद मिलादुन्नबी में यानी 12 रबीउल अव्वल की शब में, जो अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब है, उस शब में 25,000 चिराग जलाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। हमारे साथी सफदर अब्बास इस आलमी रिकॉर्ड के बनते वक्त वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आपके लिए जो कवरेज इरसाल की थी, आइए एक बार फिर देखते हैं। विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची में जाफरिया डिजास्टर सेल की जानिब से 25,000 चिराग जलाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। ज़हूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चिराग जलाने के आलमी रिकॉर्ड बनाने की तकरीब में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जबरदस्त मुजाहरा देखा गया। तकरीब में जाफरिया डिजास्टर सेल के सरबराह अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, मुमताज नोहा व मुनक़बत ख्वां सैयद नदीम रज़ा सरवर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर हैदर अब्बास रिजवी समेत ईसाई, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के रहनुमा भी शरीक थे। नुमाइश चौरंगी पर हजारों मर्द व ख़वातीन ने अपनी आंखों से आलमी रिकॉर्ड बनते देखा। जेडीसी के सरबराह अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा, तमाम मसालिक, मकातिब, अदियान के अफराद एक नुक्ते पर मुश्तरक हैं और वह इंसानियत का मौजू, और आप मौसिन इंसानियत और आप इंसानियत और अक़दार को के मूजिद ईजाद करने वाले। मुनक़बत ख्वां सैयद नदीम रज़ा सरवर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से दुनिया में बहार आ गई, हक आ गया और बातिल मिट गया। ईसाई मजहब के पेशवा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए मीनार-ए नूर हैं। हम इसलिए जमा हैं कि दुनिया को दिखाएं कि हम मिलकर मोहब्बत, भाईचारे और अमन के साथ रह सकते हैं। हिंदू मजहब के रहनुमा ने कहा कि मौजूदा हालात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल किए बगैर गुजारा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मज़ाहिब और तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम इंसानियत, तमाम आलम को सरवर दो कायनात हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात है कि ये रब्बुल आलमीन जब कहा जाता है
تو انہوں نے جو حضور دیا تو پورے عالم کے لیے دیا ہے۔ عالمی ریکارڈ کی تقریب کے شرکا کا کہنا تھا وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب یا رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ جو عالمی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شیعہ سنی الگ الگ ہیں اور ان میں فتنہ و فساد پھیلانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گی، تو آج جو ہم اتنا مجمع اکٹھا ہوا ہے ان کی ناکامی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہاں پہ نہ صرف ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا عیسائی، ہندو اور سب موجود ہیں۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا بھی زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ چراغوں کے عالمی ریکارڈ کی تقریب کے موقع پر عیسائی، ہندو اور مسلم رہنماؤں کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین آج بھی قائم ہے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔ ناظرین، پروگرام رپورٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے، آپ کے مشورے اور آپ کی تنقیدیں ہمیں پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنی رائے کے اظہار سے نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان عظیم سزواری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ رکھی ہے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن آئیے پہلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بہرحال اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن آپ کی خدمت میں چونکہ یہ ایام ولادت ہیں اور ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت ہیں، اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سازواری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے کچھ مختلف موضوعات پر رپورٹیں انتخاب کی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو ہمارے نامہ نگاروں نے ارسال کی تھی، ان میں کچھ سیاسی رپورٹیں ہیں، کچھ مذہبی، اور ایک ہم نے کتب میلے کے حوالے سے بھی رپورٹ آپ کے لیے عملی جامہ پہنانے کے مختلف طریقوں پر غور کرتے ہیں اور رائے حل بھی پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان میں مختلف جلوس بھی نکالے گئے، تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ہم سب سے پہلی رپورٹ جو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ اسلام آباد سے پیش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال جشن میلاد النبی کس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ انقلاب اسلامی ایران کے بانی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق پاکستان بھر میں آج 12 ربیع الاول سے ہفتہ وحدت کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ اس ضمن میں آج پاکستان بھر میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس برآمد کیے گئے اور پاکستان بھر کی گلیاں اور بازار درود و سلام کی پاکیزہ صداؤں سے گونج اٹھیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پاکستان کے دیگر شہروں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان ایام میں ہفتہ وحدت بھی منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں اس موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، خوشی کے جلوس ہوتے ہیں جنہیں جلوس محمدی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور دانشور حضرات شرکت کرتے ہیں اور اتحاد امت کی راہوں اور ان کے